ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں ڈی سی آفس کے باہر ایک گرنیڈ حملے میں ایک ٹریفک پولیس اہلکار سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی بدنام زمانہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جھوٹے مقدمات میں قید سینئر حریت رہنما اور چیئرمین ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی شبیر احمد شاہ کی جائیداد کو ضبط کرتے ہوئے اہل خانہ کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ بھارت کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے، جسے چھپانے کے لیے بی جے پی حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ بھارت نے امریکی سینیٹر کرس وان ہولین کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کشمیر کا دورہ کر کے زمینی حقائق جاننا چاہتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور لاک ڈاؤن پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کرنے کا کہا ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کو آج 62 روز ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کے بڑھتے واقعات کے خلاف آواز اٹھانے پر ریاست بہار کے ضلع مظفر پور میں 50 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں بالی ووڈ کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات شامل ہیں۔ ان افراد کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا گیا تھا، جس میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کے فسطائی حکمرانوں کی طرف سے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے کشمیری عوام مسلسل بھارتی فوج کے محاصرے میں ہے۔ 62 روز سے جاری لاک ڈاؤن اور اضافی فورسز کی تعیناتی اور دیگر مظالم کا مقصد کشمیری عوام کو دبانا ہے تاکہ وہ حق خودارادیت کے مطالبے سے دستکش ہو جائیں، لیکن بھارتی قدغنوں کے باوجود آزادی کا کارواں منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت رہنما زاہد اشرف کی گفتگو۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیری عوام کی شناخت پر وار کیا۔ بھارت نے جموں کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کر کے اپنی اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے پہلا اقدام اٹھایا اور دفعہ 370 اور آرٹیکل 35A کو منسوخ کیا۔ جموں کشمیر بھارتی فوج کے محاصرے میں ہیں، لوگ گھروں میں قید ہیں اور جموں و کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہیں۔ بھارت کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہوگا۔ کشمیری عوام نہ تھکیں گے اور نہ جھکیں گے، وہ آزادی کی منزل کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے اور ہم ضرور آزاد ہو کر رہیں گے۔ بھارت کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ فوجی طاقت اور ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے، اور جتنا وہ اپنے جابرانہ قبضے کو طول دے گا اتنا ہی اسے شرمندگی اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔